السلام علیکم آداب ناظرین، میں محمد ریاض احمد، میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز کا خبر نامہ۔ تفصیلی خبروں سے قبل ناظرین سرخیوں پر نظر ڈالیں گے۔ اسرو کی جانب سے آدتیہ LI اسپیس کرافٹ کو کامیابی کے ساتھ لانچ کیے جانے پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مسرت کا کیا اظہار، اسرو کے سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی۔ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں چین کے ساتھ سرحدی تنازع کے ساتھ ساتھ دیگر امور پر بھی مباحث کیا جائے، مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بارسٹر اسدالدین اویسی کا مطالبہ۔ وزیر ہریش راؤ نے ڈبل انجن کی سرکار کی بات کرنے والوں کو احمق قرار دیا، پوچھا آیا ڈبل بیڈ روم انجن کی سرکار نے غریبوں میں ڈبل بیڈ روم مکانات دینے کا کبھی سوچا ہے؟ ملون رکن اسمبلی راجہ سنگھ کا وزیر اعلیٰ KCR سے مطالبہ، وزیر داخلہ محمود علی کو فوری عہدے سے ہٹا دیں۔ وی ستیہ نارائن IPS نے آج بتاریخ 2 ستمبر شام 6:45 بجے نظام آباد کمشنر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا لیا جائزہ۔ حکومت چلانے کے لیے 56 انچ کے سینے کی نہیں بلکہ 6 انچ کے دل کی ضرورت ہے، جو وزیر اعلیٰ KCR کے پاس ہے۔ ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم، فاروق نگر میں 500 اور بڑلا گڑھے میں 270 مکانات کی تقسیم۔ اسرو کی جانب سے آدتیہ LI اسپیس کرافٹ کو کامیابی کے ساتھ لانچ کیے جانے پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اسرو کے سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی۔ KCR نے کہا کہ اسپیس کرافٹ کو کامیابی کے ساتھ داغا جانے خلائی تحقیق کے شعبے میں ہندوستان کو حاصل ہو رہی اہمیت کا آئینہ دار ہے، اور اسی طرح اسرو کی ٹیم نے ایک اور سنگ میل عبور کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کے خلائی سائنسدانوں نے عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، جس پر ہر ہندوستانی کا سر فخر سے اونچا ہو گیا ہے۔ انہوں نے صدر نشین اسرو، سائنسدانوں اور دوسرے اراکین کو اس کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے مستقبل میں مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ آج 11:50 دن کے اسرو کی جانب سے اسپیس کرافٹ آدتیہ LI کو کامیابی کے ساتھ داغا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بارسٹر اسدالدین اویسی نے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں، جسے حکومت نے طلب کیا ہے، چین کے ساتھ سرحدی تنازع کے ساتھ ساتھ دیگر امور پر بھی مباحث کا مطالبہ کیا، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک ملک ایک الیکشن سے متعلق کوئی بھی بل غیر قانونی ہوگا۔ انہوں نے NDA حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں چین کے ساتھ سرحدی تنازع پر جامع بحث کرائے۔ چین نے ہماری 2000 مربع کلومیٹر زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہم پہلے ہی حکومت سے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کر چکے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی خصوصی سیشن میں چین کے ساتھ سرحدی تنازع پر جامع مباحث کرائیں گے۔ ڈیسپانگ اور ڈیمچوک میں ہم اپنی زمین کھو چکے ہیں۔ اسدالدین اویسی نے جمعرات کی شب حیدرآباد میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اویسی نے دعویٰ کیا کہ سرحد پر 25 پیٹرولنگ پوائنٹس پر ہم گشت کرنے کے بھی قابل نہیں رہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے خصوصی سیشن میں تحفظات کی 50% حد کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ روہنی کمیشن OBC ذیلی زمرہ بندی نے بھی اپنی رپورٹ داخل کر دی ہے۔ خصوصی اجلاس میں ایک ملک ایک الیکشن بل پیش کرنے سے متعلق میڈیا رپورٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کوئی بل متعارف کی جاتی ہے تو وہ غیر قانونی رہے گی۔ حکومت چلانے کے لیے 56 انچ کے سینے کی نہیں بلکہ 6 انچ کی ہمدردی اور درد مندانہ دل کی ضرورت ہے، جو KCR کے سینے میں دھڑکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمود علی نے حلقہ اسمبلی بہادرپورہ کے فاروق نگر، چندرائن گٹا کے بڑلا گڑھا میں ڈبل بیڈ روم مکانات کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ فاروق نگر میں 500 اور بڑلا گڑھے میں 270 مکانات کی تقسیم کی گئی۔ باقی مکانات کو عنقریب تقسیم کیا جائے گا۔ انہوں نے منتخب مستحقین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ گھر کے مالک بن گئے ہیں، انہیں کرایہ ادا کرنے سے نجات مل گئی ہے۔ وزیر موصوف نے منتخب افراد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مکانات کی تقسیم میں قرعہ اندازی کے ذریعے شفافیت برتی گئی ہے۔ تمام منتخب افراد اپنے مکانات میں خود رہیں، کسی کو کرایہ پر نہ دیں، اور کہا کہ اپنے مکانات اور اطراف و اکناف صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ KCR کی قیادت والی تلنگانہ حکومت غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی حکومت ہے، جس میں تمام طبقات
کہ لوگوں کو ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ نے اپنے 9 سالہ دور حکومت میں ریاست کو غیر معمولی ترقی دلائی ہے، جس کا اعتراف ملک بھر سے کیا جا رہا ہے۔ اس تقریب میں رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی، رکن اسمبلی نواب محمد معظم خان، رکن کونسل مرزا رحمت بیگ، کارپوریٹر محمد حفیظ، عبدالرحمان، عبدالوہاب، موتی لال نائک، ایڈیشنل کلکٹر مدھوسودن، وینکٹاچاری، بلدیہ زونل کمشنر وینکنا اور دیگر شریک تھے۔ تلنگانہ کے امام اور موضوع حضرات کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے، آپ بتائیے 300 کروڑ کس کو کہتے ہیں؟ اگر 300 کروڑ آتے ہیں ان کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ یہی تلنگانہ حکومت کا کارنامہ ہے۔ ہر شعبات میں یہی چاہتے ہیں کہ حکومت اچھی طریقے سے ان تمام لوگوں کو سہولت پہنچائے تو غربت کی زندگی گزاریں، انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ میں خاص طور سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم اسد الدین اویسی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ ہر ٹائم پہ TRS پارٹی کا ساتھ دیا ہے تاکہ ہر ترقی پر جہاں پر بھی CM صاحب کوئی ترقی لانا چاہتے ہیں اس کے لیے پورا ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ خاص طور سے لینڈ آرڈر کے بارے میں اسد بھائی نے بتایا، آپ ہی بتائیے آزادی سے لے کر 1947 سے لے کر 2014 تک فسادات ہوتے رہے، کوئی نہیں روک سکا۔ 50 سال کانگریس نے حکومت کی، کبھی بھی فسادات نہیں روک سکی۔ آپ جانتے ہیں پرانے شہر میں ہمیشہ کرفیو لگا رہتا تھا، ہر 2 مہینے نہیں ہوتے کرفیو ہو جاتا تھا، چاہے کوئی بڑی فیسٹیول آئے، چاہے بقرعید آئے یا بونال آئے یا گنیش تہوار آئے۔ آج تلنگانہ بننے کے بعد کہیں پر بھی ایک دنگا فساد نہیں ہوا۔ آج تلنگانہ اسٹیٹ سارے انڈیا میں گنگا جمنا تہذیب کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہے۔ جب سے تلنگانہ بنا ہے CM صاحب نے خود اعلان کیا ہے، کئی بار اعلان کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم اسد بھائی کی تائید اس لیے کرتے ہیں، وہ غریبوں کے حق کے لیے لڑتے ہیں، انہیں اور ترقی دے۔ سارے ہندوستان میں پہلے بولنے والے ہیں کوئی ہے وہ KCR صاحب ہے۔ تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین اور TRS مل کر، دونوں مل کر یہ 2009 سے 2014 سے جتنی ترقی دلائی ہے، خاص طور سے تلنگانہ کے اندر 9 سال کے اندر بہت ترقی ہوئی ہے۔ آج انڈیا میں نمبر 1 اسٹیٹ بنی ہے تو تلنگانہ اسٹیٹ بنی ہے، اس میں ہمیشہ اسد بھائی کا تعاون رہا ہے۔ ہمارے CM صاحب کا ایک ہی مقصد ہے، بلا مذہب ملت ہر کوئی ترقی حاصل کرے۔ آج ہمارے جو ڈبل بیڈ روم ہے برابر MLA صاحب کے تعاون سے، اور یہ ایک بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی پولیٹیکل نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل لیڈر کو نہیں دیا جا رہا ہے، انہی حقداروں کو دیا جا رہا ہے جو آن لائن اپلائی کیے اور ڈرا جو کیا جا رہا ہے ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ والے اور GHS ڈپارٹمنٹ والے دونوں مل کر دے رہے ہیں۔ CM صاحب سے لوگوں نے گزارش کی تو CM صاحب نے کہا نہیں، غریبوں کے حق کے لیے، غریبوں کو رہنے کے لیے مکانات بنائے جا رہے ہیں، لہذا انہی لوگوں کو دینا چاہیے جو اس کے مستحق ہے۔ خاص طور سے آج یہاں پر اور چندران گٹے کے اندر بھی مکانات تقسیم کیے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی 450 مکانات بنائے گئے ہیں۔ CM صاحب یہی چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ میں رہنے والے، اور خاص طور سے پرانا شہر نہیں ہے، یہ اولڈ سٹی نہیں ہے، یہ گولڈ سٹی بنے گا۔ آپ دیکھیے موسی کے لیے بھی اسد بھائی 10,000 مکانات سپریٹ الاٹ کیے گئے موسی کے اندر، جو ہمارے غریب بھائی بہنیں بچ چکے ہیں انہیں ہٹانے کے لیے، اور موسی کو بہت اچھا ڈیولپ کرنے کا CM صاحب نے ایک بہت بڑا پلان بنایا ہے، جس کی وجہ سے حیدرآباد شہر کی بہت بڑی خوبصورتی آئے گی۔ پارکنگ کے بارے میں ضرور حیدرآباد میں جگہ جہاں بھی ضرورت ہے، خاص طور سے پرانے شہر کے اندر جو 4 مینار کے اطراف میں پارکنگ لاٹ بنایا جائے گا، اور میٹرو کے لیے ہمیشہ اسد بھائی آواز اٹھاتے رہے اور CM صاحب ہمیشہ کہتے رہے نہیں اسد بھائی ضرور پرانے شہر میں میٹرو آئے گی، اور اس کا پلان بھی سینکشن ہو چکا ہے، بہت جلد اس کا کام بھی شروع بھی ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں خاص طور سے آپ بہادر پورے میں فلک نما رہنے والوں کے لیے یہیں خود آپ کے لیے اسٹیشن آ رہا ہے، اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو سہولت پہنچے گی۔ اس لیے میں ہمارے تمام بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں جنہیں یہاں 500 مکانات الاٹ کیے گئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ آنے والے برسوں میں بھی TRS پارٹی پاور میں رہے گی اور غریبوں کے لیے خدمت کرتے رہے گی، ان کے لیے مکانات اور بناتے رہے گی۔ جہاں جہاں نشاندہی ہوگی، جہاں جہاں کھلی زمین ہے، گورنمنٹ کی زمین ہے یا اسے خریدنا بھی پڑے گا، پرائیویٹ زمین ہے، تو وہاں پر بھی لے کر آگے بھی ڈبل بیڈ روم بنائے جائیں گے تاکہ جو لوگ بے گھر ہیں، پریشان حال ہیں، انہیں ذاتی مکان مل جائے۔ تو میں آپ تمام سے گزارش بھی یہ کرنا چاہتا ہوں، بوروں نے 4 دن کے اندر ہمارے GHMC آفیسر یا میونسپل آفیسر مل کے آپ کا ڈرا ہونے کے بعد سارے الاٹ کر دیں گے، آپ فوراً اپنے گھروں میں شفٹ ہو جائیے۔ آپ کو بہت قریب مکانات مل رہے ہیں، اور یہاں پر ٹوٹل 10 سے 15 دن
रियासती वज़ीर फाइनेंस व सेहत टी हरीश राव ने डबल इंजन की सरकार की बात करने वालों को अहमक करार देते हुए पूछा कि आया डबल इंजन की सरकार ने गरीबों में डबल बेडरूम मकानात देने के मुतालिक कभी सोचा भी है। आज संगारेड्डी के कुल्लूर में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के लिए मुनक़दा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चंद सियासी जमातें ऐसी भी हैं जिनका काम ज़िंदगी भर धरने मुनज़्ज़म करना है। साबिक़ हुकूमतों पर गरीब और पसमानदा तबक़ात को नज़रअंदाज कर देने का इल्ज़ाम लगाते हुए हरीश राव ने कहा कि BRS की सोच इन जमातों से मुख्तलिफ है। हम गरीब आवाम को अपने दिलों में जगह दे रखे हैं। हमारी गरीबों से हमदर्दी अपोजिशन जमातों को हज़म नहीं हो रही है। आवाम को समझ लेना चाहिए कि डबल इंजन हुकूमत नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन वाली हुकूमत है। हरीश राव ने मज़ीद कहा कि मुल्क भर में डबल बेडरूम मकानात तामीर करने वाली वाहिद हुकूमत BRS हुकूमत है। सिर्फ तेलंगाना ऐसी रियासत है जहाँ इस्तिफ़ादा कुनिंदगान से एक नया पैसा लिए बगैर पुरवकार ज़िंदगी बसर करने के लिए उन्हें डबल बेडरूम मकानात दे रहे हैं। हुकूमत 70 लाख मकानात तामीर करते हुए हर गरीब के सर पर छत फराहम करना चाहती है। हमारी आपसे सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि आप इन मकानात को फ़रोख्त न करें बल्कि तरक्की के ख्वाब देखते हुए पुरवकार और बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर करें। अपोजिशन जमातों की दिलफरेब नारों के शिकार न बने और अपने मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने के लिए BRS का साथ दें। बीजेपी से मुअत्तल करदा मलून रुकन असम्बली राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर KCR से मुतालबा किया कि वो वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को फ़ौरी ओहदे से हटा दें। उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनके दोस्त कत्ल कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अगर रियासत में अमन व अमान पर काबू करना नहीं चाहते हैं और हुकूमत उन्हें ओहदे पर बरकरार रहने देगी तो वो गुंडों और कत्ल करने वालों को कैसी सज़ा देना चाहिए वो दिखा देंगे। राजा सिंह आज ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को मुखातब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में लॉ एंड आर्डर मुकम्मल नाकाम हो गया है। रोज़ाना रियासत में कत्ल गारत गिरी की वारदातें पेश आ रही हैं। अगर कोई MIM के ख़िलाफ़ होगा तो क्या उसको मार दिया जाएगा। उन्होंने हुकूमत से इस्तफसार किया कि रियासत में क्या हो रहा है। राजा सिंह ने कहा कि 23 साल के नौजवान राहुल सिंह का अत्तापुर के जिम में कत्ल कर दिया गया। 3 यौम हो गए। पुलिस ने कत्ल की तफसीलात और मुल्ज़िमान कौन हैं अब तक राज में रखा गया। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि वह इस कत्ल में मुलव्विस तमाम अफराद को गिरफ्तार करके उन्हें सज़ा दें। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका दिया गया तो वो दिखाएंगे कि कत्ल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किस तरह की जाए और उन्हें सज़ा दी जाए। होम मिनिस्टर तो నేర్చుకోవాలి మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు రోడ్ పైన మర్డర్ చేస్తున్నారు, MIM పైన వీడియో పెడితే మర్డర్ చేసేస్తున్నారు, MIM కి అగ్నిగా మాట్లాడితే మర్డర్ చేస్తున్నారు. ఓల్ సిటీలో అసలు ఏం నడుస్తుంది అంటే ప్రజలు సేఫ్ ఉండకూడదా, ఒక పార్టీకి అగ్నిస్ట్ మాట్లాడదా అంటే జిమ్ చేయొద్దా, ఎవరైనా మర్డర్ చేయొచ్చు, మర్డర్ చేస్తే ఏమవుతుంది నేను 3 నెలల్లో బయట వస్తా ఆ విధంగా ఒక ఫీలింగ్ ఉంది. అంటే భయమే లేదు, ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఏం కదా. అందుకోసం ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు ఇమ్మీడియట్గా హోమ్ మినిస్టర్ని మారండి, హోమ్ మినిస్టర్ని చేంజ్ చేసి ఒక యాక్టివ్ హోమ్ మినిస్టర్ని చేయండి. లేకపోతే ఆ లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేసి ఆ బాధ్యత మాకియండి. తెలంగాణలో లా అండ్ ఆర్డర్ ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయాలి అది మాకు తెలుసు. రౌడీలు కానీ మర్డర్ చేసే వాళ్ళు కానీ 100 సార్లు ఆలోచన చేయాలి. ఆ విధంగా పనిష్మెంట్ మేము ఏ విధంగా ఇస్తాము అది మీకు మేము నేర్పిస్తాం. రాహుల్ సింగ్ది మర్డర్ అయింది, టోటల్గా డీటెయిల్గా ఈ కేసు వెనక వెళ్ళాలి. ఈ మర్డర్ ఎంతమంది చేసినారు, వాళ్ళ వెనక ఎంతమంది ఉన్నారు, అసలు ఈ ఆఫర్ మర్డరా ఏ మర్డరు టోటల్గా డీటెయిల్ లోపటి వరకు వెళ్ళాలని నేను పోలీస్ అధికారులకి वी सत्यनारायण IPS जॉइंट कमिश्नर रचाकुंडा का तबादला करते हुए उन्हें निज़ामाबाद का नया कमिश्नर पुलिस मुकर्रर किया गया। याद रहे कि कबल अज़ीं वी सत्यनारायण साउथ जोन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, रामागुंडम पुलिस कमिश्नर, करीमनगर पुलिस कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा में भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। आज बतारीख 2 सितंबर शाम 6:45 बजे उन्होंने निज़ामाबाद कमिश्नर की हैसियत से अपने ओहदे का जायज़ा लिया, जिसके बाद मुतल्लिक़ अफसरान और मुकामी अफराद की जानिब से दिली मुबारकबादी का सिलसिला जारी है।
हैदराबाद के मौके में मौसमियात ने ऐलान किया है कि इतवार से मंगल तक रियासत के शिमाली और जनूबी अजला में दरमियानी सी भारी बारिश होगी। 20 अजला के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि हफ्ते को कुछ अजला में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बाइस बारिशें होंगी। के नागा रत्ना डायरेक्टर महकमे मौसमियात हैदराबाद ने कहा है कि हफ्ता और इतवार को हैदराबाद के बाज़ इलाकों में हल्की सी दरमियानी बारिश के इम्कानात हैं। सुबह की धुंध पाए जाने के इम्कानात हैं। जिन 20 अजला में इतवार से मंगल 3 दिनों तक शदीद बारिश के इम्कानात हैं, उनमें आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, वरंगल, हनमकुंडा, जंगऊ, सिद्दीपेट, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और कुत्तागुड़म शामिल हैं। तफसीली खबरों के बाद नाज़रीन आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। इसरो की जानिब से आदित्य LI स्पेस क्राफ्ट को कामयाबी के साथ लॉन्च किए जाने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मसरत का किया इज़हार। इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में चीन के साथ सरहदी तनाज़े के साथ साथ दीगर उमूर पर भी मुबाहिस किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का मुतालबा। वज़ीर हरीश राव ने डबल इंजन की सरकार की बात करने वालों को अहमक करार दिया। पूछा, आया डबल बेडरूम इंजन की सरकार ने गरीबों में डबल बेडरूम मकानात देने का कभी सोचा है? मलून रुकन असम्बली राजा सिंह का वज़ीर आला KCR से मुतालबा, वज़ीर दाखिला महमूद अली को फौरी ओहदे से हटा दें। वी सत्यनारायण IPS ने आज बतारीख 2 सितंबर शाम 6:45 बजे निज़ामाबाद कमिश्नर की हैसियत से अपने ओहदे का लिया जायज़ा। हुकूमत चलाने के लिए 56 इंच के सीने की नहीं बल्कि 6 इंच के दिल की ज़रूरत है, जो वज़ीर आला KCR के पास है। डबल बेडरूम मकानात की तकसीम, फारूक नगर में 500 और बल्लागुड़े में 270 मकानात की तकसीम। सुर्खियों के बाद नाजरीन जेड चैनल को इजाज़त दें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसी तरह फेसबुक पर भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.